السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، آیات مقدسہ 9، 10 اور 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا بڑا ہی مقدس، محترم، معزز مہینہ گزر رہا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن پاک پر غور و فکر، یہ اہم ترین عبادت ہے۔ جہاں پر صیام، روزہ دن کا یہ بہت بڑی عبادت ہے، وہاں پر قیام اللیل، رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کے عنوان سے استقبال رمضان پر جو ہمارے دروس ہوئے تھے، اس میں یہ گزارشات کی تھیں۔ ابھی فی الوقت صرف یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کے ان دروس کو جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ غور کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اصل قرآن پاک سے جو ہماری وابستگی ہے، محبت ہے، عشق ہے، وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس سچی رہنمائی کو سمجھیں، توجہ کریں، غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جو رہنمائی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں یہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی کائنات پہ غور کرو۔ اللہ نے آسمان بنایا، افلم ینظروا الی السماء، پھر آسمان کو کیسے تخلیق کیا، مزین کیا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی ما لہا من فروج، کوئی سوراخ نظر آتا ہے آسمان سے، اس چھت سے؟ ہر اعتبار سے خوبصورت۔ پھر زمین اللہ نے پیدا کی، اس کو مضبوط کیا، اس میں سے اناج نکالا، اگایا، اور یہ سب کچھ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ غور و فکر کرنے، رہنمائی لینے والوں کے لیے جو اللہ کے سامنے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے چیزیں ہیں۔ میرے عزیزو، اصل میں یہی رمضان المبارک کی برکت ہے۔ آج کے درس میں
اسی مضمون کو آگے اللہ بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، مبارکن، جو برکت والا ہے۔ آسمان سے پانی کا جو نزول ہو رہا ہے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ میرے عزیزو، آپ مسلسل یہ سن رہے ہیں، قرآن ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، اور ہمارا تو یہ یقین ہے لا ریب فی کہ قرآن مجید مکمل رہنمائی والی کتاب ہے، ھدی للمتقین۔ اب قرآن کو ارکان اسلام کی رہنمائی تو نہیں دیتا، یہ پوری سائنس کی کتاب ہے، سیاست کی کتاب ہے، معیشت کی کتاب ہے، اداروں کی تشکیل کی کتاب ہے۔ اجتماعی سطح پر جتنی بھی ادارہ جاتی تشکیل ہوگی وہ قرآن سے رہنمائی لیں گے۔ یہاں جو آسمان سے پانی کے نزول کی بات ہو رہی ہے، زمین کے سیراب کرنے کی بات ہو رہی ہے، زمین سے اناج اور پودوں کے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری سائنس ہے۔ ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سائنس کی رہنمائی ہم دوسری قوموں سے لیں گے، بالخصوص ان ظالم قوموں سے لیں گے جو دنیا میں استحصال کر رہی ہیں، امریکہ ہے، یورپ، اس کا اتحادی بلاک پورا۔ ہم سیاست کی رہنمائی ان سے لیں گے؟ میرے عزیزو، ساری رہنمائی قرآن میں ہے۔ یہ اس سے بڑی کوئی سائنس ہو سکتی ہے؟ اب اس پر ہم لیکچر دیں تو اس پر ہی ہمیں گھنٹوں چاہیے کہ آسمان سے جو پانی نازل ہو رہا ہے اس کے فوائد کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کس طرح زمین پر آ کر وہ اس بنجر زمین کو سیراب کر کے زرخیز بناتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا، ذرا غور کرو الفاظ پر، یہ آسمان سے پانی کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ نازل کر رہے، ہم نے اتارا، کسی انسان کا کمال نہیں ہے۔ اور پانی کیا ہے؟ برکت والا ہے، اس میں برکت ہی برکت۔ فَأَنبَتْنَا فِي بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے۔ جب وہ پانی زمین پر آیا، زمین کو اس نے سیراب کیا تو وہاں سے باغات نکل آئے، فروٹس نکل رہے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں نکل رہی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، آپ اس زمین سے نکلنے والی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکیں گے۔ پھر وحب الحصید، اور آپ نے اس سے کھیت، ایسا کھیت اور ایسا اناج حاصل کیا جو کھیت کے ساتھ ہی کٹ جاتا ہے، جیسے گندم ہے، چاول ہے، بوسا علیحدہ ہو گیا، رزق علیحدہ ہو گئی، گندم علیحدہ ہو گئی، باقی چیزیں علیحدہ ہو گئیں۔ اور پھر 6 ماہ سال کے بعد دوبارہ وہ زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ نعمتیں دوبارہ اگاتی ہیں، پھر اناج اگتا ہے، گندم اگ رہی ہے، چاول اگ رہے ہیں، مکئی اگ رہی ہے، فروٹس آ رہے ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت کی۔ یہ ہے برکت والا کا پانی، یعنی اتنی برکت ہے کہ وہ مسلسل اپنا جو اس کا ڈیوریشن ہے مکمل کرتی ہے۔ وہ فصل آتی ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر اگلا دور پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ مسلسل اللہ کی نعمتیں برکت والی وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر اور دیکھو وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کھجوریں ہیں جو لمبی لمبی، طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور ان کے خوشے طے بتائے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں۔ اتنی کھجوریں ہیں کہ بے شمار ہیں، اچھی لگتی ہیں، بڑی ورائٹی ہے ان کے اندر۔ کھجوروں کی ورائٹی دیکھنی ہو
تو آپ حرمین شریفین چلے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں، سبحان اللہ، ایک ایک کھجور کی خوبصورتی اتنی پیاری اور مٹھاس اتنی، اپنا اپنا ذائقہ ہے اس کا، بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ رزقا للعباد، یہ اللہ نے رزق رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ آسمان سے پانی اللہ نے اتارا، زمین کو اللہ نے سیراب کیا، زمین کے بیج کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ وہ اناج بن گیا، رزق بن گیا، کھجوریں اللہ نے پیدا کی، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہم پانی پیتے ہیں یہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بندوں کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ ساری نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اے بندے تو نہیں غور کرتا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ شہروں کو، جو مردہ شہر ہو جاتے ہیں، تباہ ہو گئے، اللہ کے عذاب آئے تباہ ہو گئے، اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کھیت کی مثال لیں تو اللہ نے ایک کھیت کو دوبارہ زندہ کر دیا، ایک کھیت استعمال کیا فارغ ہو گیا، پھر دوبارہ نئے سرے سے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک الخروج، اسی طرح ہی ہوگا نکلنا، قبروں سے نکلنا۔ یہ جو تم نے شروع میں اللہ نے یہاں سورہ مقدسہ میں ان کا تعجب کا اور ان کا بیانیہ ارشاد فرمایا تھا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، آیت مقدسہ نمبر 3 میں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مریں، مر کر پھر مٹی ہو جائیں اور جسم مٹی میں مل جائے تو پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رجع بعید، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ یہ اللہ نے یہ ساری مثالیں دے کے فرمایا بے وقوفو، تم توجہ نہیں کرتے، اگر ایک زمین اپنے اناج نکالتی ہے اور نکالنے کے بعد تمہیں پیش کر دیتی ہے، پھر دوبارہ اس کے لیے تیار ہوتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اس پہ آپ بیج ڈالتے ہیں، اس کو کاشت کرتے ہیں، اللہ کا پانی آتا ہے، زرخیز کرتا ہے، پھر دوبارہ اناج نکل آتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، تو تم پھر اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ میرے عزیزوں، یہ وہی کرتے ہیں جو توجہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اس ساری تربیت میں صرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے رسمی تعلق نہ رکھیں، سیکھیں، سب کچھ قرآن میں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کی قرآن نے رہنمائی نہیں کی۔ کل العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم، تمام سچی رہنمائی کتاب مقدس قرآن میں موجود ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو ہماری ریسرچ میں کمی ہے، ہماری جستجو میں کمی ہے، ہماری عقلیں اگر کمزور ہے، اس کو حاصل نہیں کر رہی یا نہیں کر سکیں، تو میرے عزیزو قرآن کی رہنمائی میں کمی نہیں، ہمارے اندر کمی ہے۔ اللہ ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے، اعلیٰ ذوق اور شوق پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی اس برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔